کیا آپ اپنے بچوں کو وہاں علاج کرنے دیں گے؟ اس ڈاکٹر سے کرنے دیں گے؟ میں تو نہیں کروں گا، میرے بچے تو بہترین ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ کیا آپ سب غریبوں کے بچے ادھر جائیں گے؟ کیا آپ ان لوگوں کی وہ بات مانیں گے کہ بغیر اس کے وہ سیدھا کر دیں؟ سر اس سال بچے ایم ڈی کیٹ نیشنل دینے والے ہیں صوبائی، سر یہ کنفرم کر دیں کہ نیشنل ہوگا یہ صوبائی لیول پہ ہوگا ایم ڈی کیٹ؟ سر خاموشی خطرناک ہے سر، بچے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگ چیک اگر آپ لوگ سپورٹ نہیں کر رہے، ان لوگوں نے آگے جا کے ان لوگوں نے آگے میں نے ان سب کو کہا کہ مجھے ووٹ آؤٹ کرو تاکہ قیامت والے دن میں کھڑا ہوں اور میں کہوں کہ میں نے اپنے حصے کا پانی ڈالا تھا۔ آپ ووٹ میں جیت جاؤ گے۔ اگر یہاں پہ میں ایک اور بات بتا دوں، اگر یہاں پہ آپ ووٹ میں ہار بھی گئے نا، آپ ہاؤس میں دوبارہ کر کے جیت سکتے ہو، مجھے اس چیز کا علم ہے، لیکن سر غلط کام نہ کریں۔ لیکن پاکستان کے ایجوکیشن کے سٹینڈرڈ کو مت خراب کریں پلیز۔ جو اچھے ممالک ہیں جن کی ہم مثال دے دیں، جہاں سے ہم پڑھنے جاتے ہیں، جہاں سے ان کے لیڈر جو باقی لوگ ہیں وہ علاج کرنے جاتے ہیں، وہ کیوں وہاں علاج کرنے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ اپنے ہی سٹوڈنٹس کے ایگزام لیتے ہیں۔ جو این آر ای تھی وہ میں نے ختم کر دی ہے، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے نتیجے میں فائنینشیل برڈن بچوں کے اوپر پڑتا ہے۔ وہ 20,000 جو ڈاکٹر بن گیا ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ یہ 0% پاسنگ مارکس کر دیں کہ جس نے فزیکل لیا بھائی ڈاکٹر بن سکتے ہو۔ پی ایم ڈی سی ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی کرپشن تھی، کتنے مسائل تھے، ایلیٹ کیپچر تھا۔ جو لوگ طاقتور تھے پیپلز پارٹی کی حکومت کے، ان کی اپنے یونیورسٹیز تھی اور انہوں نے کتنی یونیورسٹیاں اپروو کر رہے۔ دس از ناٹ آن۔ اگر یہ لوگ کرنا چاہتے کرے، بے شک میری سیٹ پہ بیٹھ کے مجھے نکال دے، مجھے چیئرمین صاحب آج نکال دے، مجھے پرائم منسٹر صاحب آج نکال دے۔ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ٹو بی اے چیئرمین۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔ آج تمام تر ڈاکٹرز، تمام تر اسٹوڈنٹس جو ڈاکٹر بننے کے خواہش مند ہیں، ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جی ہمیں بتائیں کہ پی ایم سی اگر جاتا ہے تو کیا نقصان اور کیا فائدہ ہوگا، اور ایم ڈی کیٹ پر کیا اثرات پڑیں گے۔ 2 لاکھ بچے اب تک رجسٹر کر چکے ہیں، 20,000 سیٹیں، اور جی این ایل ای کا بھی ڈاکٹرز پوچھ رہے ہیں سٹیپ 2 کا جو امتحان ہے وہ 6 تاریخ کو ہوگا، کیا فرق پڑے گا، کیا امپیکٹ پڑے گا۔ آج سارا دن باقاعدہ آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ایم سی کو ڈیمالش کیا جائے، ختم کیا جائے، دوبارہ سے پی ایم ڈی سی کو بحال کیا جائے۔ ترمیمی بل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے تو پاس ہو چکا ہے، سینٹ میں موجود ہے، اور اس پر جب چند روز پہلے جب بل پیش کیا گیا سینٹ میں، سلیم مانڈوی والا جو ہیں سینیٹر پیپلز پارٹی سے ان تک کا تعلق ہے، سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں، جب جی ان کی جانب سے بل پیش کیا گیا تو چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی جانب سے کہا گیا کہ بل ایسے پاس نہیں ہوتا، آپ کو اس کو کمیٹی میں لے کے جانا پڑے گا۔ کمیٹی میں نمبر گیم جو ہے وہ ایگزیکٹ اس پہ بات کرنا ابھی ممکن نہیں ہے، لیکن آج جو میٹنگ تھی اس میں 4 جو پیپلز پارٹی کے غالباً جو سینیٹرز تھے وہ موجود تھے۔ اس میں اگر میں نام لوں تو ثنا جمالی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ بابر کوہدہ تھے، اور جو سابق ڈپٹی جو چیئرمین ہیں سلیم مانڈوی والا وہ موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ باقی 1-2 سینیٹرز جو ہیں وہ موجود تھے، جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے جو ہیں وہ ڈاکٹر زرکا، اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد سے منتخب ہونے والی جو ان کی سینیٹر ہیں خاتون سینیٹر وہ موجود تھیں۔ سینٹ کی جو چیئرمین کمیٹی ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیلتھ کے، ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف تھا، بڑے نامور ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ہمایوں محمد کے پی کے سے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں۔ خیر، آج جی سارا دن میں ادھر تھا، 2:30 بجے اجلاس کا آغاز ہوا، بات ہوئی، بحث ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی، کہا گیا کہ جی جو بل ہے، کہا گیا کہ جی پی ایم سی جو ہے اس میں باقاعدہ پی ایم سی کے عہدیداروں کے نام لے کے، یعنی کہ علی رضا جو ہیں نائب صدر ان کا نام ہے،
تعلق ہے ان کا پی ایم سی کے ساتھ، ان کا نام لیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ پی ایم سی کے جو صدر ہیں ڈاکٹر ارشد تقی، خصوصاً ان دو افراد کا نام لیا جاتا رہا. پیپلز پارٹی جو سینیٹرز تھے ان کی جانب سے، اور بہرامند تنگی کافی ایکٹیو دکھائی دیے سارے معاملے میں. سینیٹر جو ہیں وہ مانوی والا، ان کا بھی اہم رول رہا اس ساری سچویشن میں. اور پیپلز پارٹی جو ہے اس ساری سچویشن میں ہم نے دیکھا آج ان کی جانب سے کوشش کی گئی کہ ہر صورت آج کا جو بل ہے اس کو پاس کروایا جائے. ہوا یہ کہ جب بحث ہوئی، باقاعدہ ماحول گرم ہوا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے جی. میں ایز اے جرنلسٹ آئی کین ناٹ گیو یو اینی ڈائریکشنس کہ یو شوڈ جسٹ تھنک اباؤٹ دس لائک دس وے. دس از یور ٹیک، آپ اس کو کس طرح سے سوچتے ہیں، لیکن آپ تک فیکٹس پہنچانا جی میرا کام ہے. سب سے پہلے جی جو ہیں وہ وہاں پر جو ممبر نہیں تھے، موور تھے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. سینیٹر مشتاق احمد خان وہ وہاں پہنچے، ان کی جانب سے کچھ امینڈمنٹس جو ہیں، کچھ ترامیم جو ہیں وہ پیش کی گئیں. کیا ترامیم انہوں نے پیش کی، میری ان سے بات ہوئی ہے، اگر آپ وہ سن لیں تو اس کے بعد ہم بات کریں گے. ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. دیکھیں، یہ جو میڈیکل کا ایجوکیشن ہے بہت اہم ہے، اور اس حوالے سے جو ادارہ ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آج جو میں ترامیم لے کے آیا تھا، ایک تو اس میں یہ چیز تھی کہ جو این آر ای تھی وہ میں نے ختم کر دی ہے، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے نتیجے میں فائنینشیل برڈن بچوں کے اوپر پڑتا ہے، اس کے ذریعے سے ان کے اوپر سائیکولوجیکل برڈن بھی پڑتا ہے، تو اور وہ ایک ان نیسیسری ایک ایڈیشنل برڈن تھا، تو اس کو میں نے اس میں سے ختم کر دیا، جو کہ ایکسیپٹ کر دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کو جو ہائر ایجوکیشن کمیشن تھا HEC، اس کو ایک ان نیسیسری رول دیا گیا تھا. ان نیسیسری ہائر ایجوکیشن کمیشن خود اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی اور بہت سے مسائل کا شکار ہے، اس کو ایک ان نیسیسری رول دیا گیا تھا. وہ میں نے یہاں پہ ختم کر دیا ہے، اور وہ پورا کا پورا جو ہے وہ جو ان کا بورڈ ہے اس کے حوالے کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے انہوں نے کچھ ایسی انڈیمنیٹیز دی تھی جو کہ اداروں کے لیے تھی یا فیڈرل گورنمنٹ کے لیے تھی، جو کہ ان نیسیسری تھی. وہ انڈیمنیٹی بھی میں نے اس میں سے ختم کر دی ہے. اور اس کا تھوڑا سا میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی شامل کر دیا ہے کہ جو کم تھے، نہیں تھے، تاکہ اس کو زیادہ ڈیموکریٹک اور پروفیشنل بنایا جائے. تو میری امینڈمنٹس آج جو تھی وہ اسی کے اوپر مشتمل. یہ تھے جی سینیٹر مشتاق احمد خان، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. NLE ختم کرنے کے حوالے سے اور HEC کے حوالے سے کچھ امینڈمنٹس کی بات کر رہے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ امینڈمنٹس جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں. خیر، اچھا، اس کے بعد ماحول گرم ہوا، اور جو 2 پوائنٹس تھے جس پر ہم نے دیکھا گرما گرم بحث ہوئی MD CAT کے حوالے سے. دیکھیے، PMC اور PMDC میں ڈفرنس کیا ہے MD CAT کے پوائنٹ کو لے کے. PMC یہ کہتا ہے کہ 1 نیشن 1 سلیبس 1 ٹیسٹ. دیٹ مینس کہ پاکستان میں رہنے والے بچے کو جو بھی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اس کا ایک ہی ٹیسٹ، ایک ہی سلیبس ہونا چاہیے، ایک ہی معیار ہونا چاہیے، جس پر پورا اترتے ہوئے اس کو جو ہے وہ ڈاکٹر بننے کا کرائٹیریا فلفل کرنا چاہیے. PMDC کا خیال یہ ہے، جو کہ پیپلز پارٹی کے موجودہ سینیٹرز جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہر صوبے کی اپنی ریگولیٹری باڈی ہونی چاہیے. PMC ریگولیٹر لازمی ہونا چاہیے، لیکن ہر صوبے کا اپنا سلیبس ہونا چاہیے، ہر صوبے کا اپنا طریقہ کار ہونا چاہیے، ان کا اپنا سٹاف ہونا چاہیے، ان کے معاملات خود کے ہونے چاہیے، اور ان کا اپنا جو ہے وہ سسٹم ہونا چاہیے جس کے تحت وہ پیپرز لیں MD CAT کے، اور ان کا خود کا سلیبس ہو، خود کا ان کا کیریکولم ہو، ہر چیز ہو، اور وہ باقاعدہ میرٹ بنا کے آپ کو دے دیں. اب یہ ظاہر ہے جو بلوچستان میں پڑھنے والا بچہ ہے اس کا سلیبس اور ہوگا، غالباً خدشہ ہے کہ اس کا جو سلیبس ہوگا وہ آسان ہوگا، اس کا ٹیسٹ قدرے آسان ہوگا. وہاں پر ایجوکیشن سسٹم انفارچونیٹلی از ناٹ سو گڈ. سو وہاں پر جو بچہ پیپر دے گا اس کے بآسانی یو کین سے لیٹ سے کہ اگر 200 ٹوٹل مارکس ہیں تو اس کے 180 170 160 آ سکتے ہیں. اسی طرح پنجاب میں جو بچہ پیپر دے گا اس کا ظاہر ہے پنجاب میں میڈیکل کالجز کا میرٹ بھی زیادہ ہے، اور پنجاب میں باقاعدہ اسٹرکٹ انوائرمنٹ اور اسٹرکٹ جو ہے وہ سلیبس ہے، تو پنجاب میں بچہ بمشکل 130 140 لے پائے گا. اچھا، پھر جو اسلام آباد میں موجود بچے ہوں گے ان کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا جائے گا. تو اوورال ہوگا یہ کہ اینڈ پہ جب میرٹ کا معاملہ آئے گا تو جو بلوچستان میں پڑھا ہوا بچہ ہوگا جس نے نارملی تو
ایف ایس سی اور میٹرک اور او لیولز اور اے لیولز نارمل اداروں سے کیا ہوگا، اس کا کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے، بیکاز وہاں پر معذرت کے ساتھ ہمارا خوبصورت صوبہ ہے لیکن وہاں پر ایجوکیشن سسٹم از ناٹ سو گڈ. اچھا، اب وہ بچہ جو ہے وہ ایک کمزور اور آسان سلیبس کی وجہ سے زیادہ مارکس لے کر اسلام آباد میں پڑھے ہوئے ایک بچے سے یا لاہور کپس کالج یا کسی بڑے کالج سے پڑھے ہوئے بچے سے جس کے کانسیپٹ غالباً زیادہ بہتر ہوں گے، اس سے زیادہ وہ اس کو ویٹیج مل جائے گی اور وہ اس کا ایڈمیشن جو ہے وہ ہو جائے گا. خیر، پی ایم ڈی سی جو ہے اس کا یہ خیال ہے کہ ہر صوبے کا الگ سسٹم ہونا چاہیے. پی ایم سی کا خیال ہے کہ دیر شوڈ بی اے نیشنل کریکولم جس کے تحت تمام بچوں کا ایک طرح سے پیپر جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس کی بنیاد پر تمام جو ادارے ہیں وہاں پر ایڈمیشنز ہو سکتے ہیں. اچھا، پی ایم ڈی سی پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ یہ الزام جو ہے وہ میرا نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بطور صحافی مجھے الزام لگانا نہیں چاہیے. یہ جو سچویشن بنی اجلاس میں، اس میں جو ڈاکٹر زرقا تیمور سینیٹر ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ان سے جب میری بات ہوئی، انہوں نے واک آؤٹ کیا. ان کی باقاعدہ جو سینٹر بابر کوہدہ ہیں ان کے ساتھ بحث ہوئی اور این ایل ای کے معاملے میں خصوصی ان کی جو ہے بحث ہوئی، تکرار ہوئی. انہوں نے واک آؤٹ کیا اور ان سے میری بات ہوئی. کیا بات ہوئی، ان کا کیا سٹانس ہے، وہ بھی ملاحظہ فرما لیجیے. دیکھیے جی، اتنی محنت سے آپ پاکستان پی ایم ڈی سی ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی کرپشن تھی، کتنے مسائل تھے، ایلیٹ کیپچر تھا. جو لوگ طاقتور تھے پیپلز پارٹی کی حکومت کے، ان کی اپنے یونیورسٹیز تھیں اور انہوں نے کتنی یونیورسٹیاں اپروو کرائیں. اس حوالے سے ڈاکٹر عاصم کا نام بہت بڑا ہے، تو اس کو آپ تھوڑا سا ریویو کر لیں. سپریم کورٹ میں ان کے حوالے سے ایک پوری رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے کہ کتنی یونیورسٹیوں کو انہوں نے اپروو کرایا اور اس میں ان کا کیا رول تھا، اور پیٹرل میں جو ان کا رول تھا وہ سب دنیا جانتی. تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو ایک دیکھیں، ہم آگے نہیں چلتے. ہم سیاست میں اپنا نام لگا کے پی ایم ڈی سی کو، آپ بھائی اس کو ٹھیک ہے، آپ نے امینڈمنٹس لانی ہے، ہونی چاہیے سارا وقت، لیکن آپ امینڈمنٹس لائیں. آپ اس میں منطقی جو چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں وہ آپ ضرور کریں، لیکن آپ اس کا نام بھی بدل رہے ہیں. آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم وہی پرانے لوگوں کو لے کے آئیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ پرانے لوگوں کی کہاں کہاں تانے بانے ملتے تھے، کس طرح سے وہ پی ایم ڈی سی چلائی جاتی تھی. تو وہ ایک دفتر تھا جہاں پہ جو ایلیٹ کیپچر تھا. سو اب آگے جانے دنیا جی ایم سی، وہ جنرل میڈیکل کاؤنسل یو کے، امریکہ کی جو ایکریڈیٹیشن باڈیز ہیں، ان کے حوالے سے کام ہو رہا تھا. لیکن ہم اب منسٹر صاحب نے ابھی فرمایا کہ افغانستان کی طرح بات کریں. آپ امریکہ، یو کے اور انڈیا کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ افغانستان بھی تو ہے. تو اب ماشاءاللہ ہمارا اگر نصب العین افغانستان ہے اور ہمیں دیکھیے، میرا تو سوال روز ان سے یہ ہوتا ہے کہ بلوچستان کی بات ہوتی ہے، 6 ارب کا 612 ارب کا ان کا بجٹ ہے، 1 کروڑ 1,60,000 ان کی پاپولیشن ہے. بوریوں کے حساب سے ان کے گھروں سے پیسے نکلتے ہیں اور سونا نکلتا ہے. ان سے کوئی سوال کرے کہ آپ کرتے کیا ہیں اس پیسے کے ساتھ؟ روز روتے ہیں ہمارے آگے بچہ یہ ہو گیا، ہمارے بلوچستان میں پانی نہیں. ان ساروں سے پوچھیں لائن میں کھڑا ہو کے کہ آپ نے کیا کیا ہے بلوچستان کے لیے، سوائے آ کے فیڈریشن میں آ کے رونا، اپنے لیے مراعات لینی، اپنی بوریاں پیسوں سے بھرنی، اور باقی عام آدمی کے لیے کیا کیا ہے. سو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. جہاں آپ سندھ کی بات کریں، آپ دیکھیں کراچی میں کیا حالات انہوں نے بنا دیے. پاکستان کا روشنیوں کا شہر، اس کو گٹر کا شہر بنا دیا، کھڈے گٹر، اور ادھر صرف قبرستان رہ گئے. اگر بل منظور ہو جاتا ہے، پی ٹی آئی کیا اس کو چیلنج کرے گی؟ کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ اس وقت ان کی اکثریت ہے سینٹ میں، اپوزیشن کی اکثریت ہے، اور وہ میں تو ان سے بات کریں کہ وہ تو چاہتے ہیں آج ہی ہو سب کچھ. تو اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. تھینک یو. اوکے جی، آپ سن چکے ہیں اور تھوڑی دیر بریک آئی. منسٹر صاحب جو ہیں اٹھ کے گئے اپنے چیمبر میں، بھی ان کے پیچھے ہو لیا. مجھے بڑے کنسرنس تھے، میرے جو بچے ہیں مجھ سے پوچھ رہے تھے بھائی ہمیں بتا دیں کہ کیا ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ نیشنل لیول پہ ہوگا. ظاہر ہے نیشنل لیول پہ جب ہوگا اس کا سلیبس ڈفرینٹ ہوگا، میرٹ ڈفرینٹ ہوگا، ہر چیز ڈفرینٹ ہوگی. اور اگر یہ صوبائی لیول پہ ہوگا تو کے پی کے والا بچہ اور تیاری کرے گا، بلوچستان والا اور کرے گا، پنجاب والا اور، اسلام آباد والا اور، سندھ والا اور، جی بی والا اور، آزاد کشمیر والا اور. تو بچوں کی یہ ضد تھی، اور ظاہر ہے میرے کنسرنز بھی ہیں. 2 لاکھ بچوں کے کریئر کا سوال ہے، پہلے ہی بچے پسے ہوئے ہیں کووڈ سے. تو بچوں کا یہ سوال تھا سر ہمیں بتا دیں کہ کیا اس سال ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ نیشنل لیول پہ ہوگا یا صوبائی لیول پہ ہوگا. جب یہ سوال میں نے منسٹر صاحب سے پوچھا، عبد القادر پٹیل پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، جب میں نے ان سے سوال کیا تو
اس سوال کو سن کے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں وہ لال پیلے ہو گئے، اور انہوں نے مجھے باقاعدہ اس پر اظہار ناراضگی کیا، اور انہوں نے بات نہیں کی جو کہ آپ یقیناً اس ویڈیو میں شارٹ ویڈیو ہے، آپ اس میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ سر اس سال بچے ایم ڈی کیٹ نیشنل دینے والے ہیں صوبائی، سر یہ کنفرم کر دیں کہ نیشنل ہوگا یہ صوبائی لیول پہ ہوگا ایم ڈی کیٹ؟ سر خاموشی خطرناک ہے سر، بچے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ ویڈیو تو آپ دیکھ چکے ہیں۔ اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ این ایل ای پر بحث ہوئی۔ اب این ایل ای کا معاملہ ہے کہ جی این ایل ای پر بحث جب ہوئی، این ایل ای جو ہے نیشنل لائسنسنگ ایگزام، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں موجود جو ایم بی بی ایس کرتے ہیں ان کے لیے این ایل ای نیشنل لائسنس جو ایگزام ہے وہ ہوتا ہے، جس کے بعد ان کو لائسنس جاری کیا جاتا ہے۔ دو طرح کے جی ڈاکٹرز ہیں پاکستان میں جو سمجھے جاتے ہیں، ایک ڈاکٹرز ہوتے ہیں لوکل گریجویٹس جن کا تعلق فاطمہ جناح میڈیکل کالج، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، دیگر جو پاکستان میں موجود ایف ایم ڈی سی اور دیگر کالجز موجود ہیں جو یہاں سے گریجویٹ ہوتے ہیں، ایک تو وہ ڈاکٹرز ہیں جن کو لوکل گریجویٹس کہا جاتا ہے۔ دوسرے جی فارن میڈیکل گریجویٹس ہیں جن کا تعلق رشیا سے آزاد ہوئی ہوئی کچھ ریاستوں کے ساتھ سم ٹائمز ہوتا ہے، وہ وہاں کے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں، سم ٹائمز چائنا سے، رشیا سے، سم ٹائمز یو کے، یو ایس یا باقی یونیورسٹی سے وہ پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ پی ایم سی کا یہ خیال ہے اور کہ جی جب یہ بچے آتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ پی ایم جو این ایل ای ایگزام ہے وہ ہونا چاہیے۔ آج کے جو جس پر کانفلکٹ ہوا وہ یہ تھا کہ جو بندہ آپ نے ڈگری تو کر لی، جب آپ نے ڈگری کر لی اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوگا تاکہ چیک کیا جا سکے کیا آپ ایک سیکیور اور محفوظ ڈاکٹر ہیں یا نہیں ہیں، اس کے لیے این ایل ای ٹیسٹ موجود ہے۔ آج کی جو میٹنگ تھی اس میں جو کانفلکٹ بون آف کنٹینشن تھا دیٹ واز کہ اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ این ایل ای کو ختم کیا جائے، تاہم جو پی ٹی آئی کے وہاں پر سینٹرز موجود تھے وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس بھی تھے، ڈاکٹرز تھے، ڈاکٹر زرکا، ڈاکٹر ہمایوں محمد، ان کی جانب سے اسٹرانگلی اپوز کیا گیا اور کہا گیا کہ کس طرح سے پاکستان میں ایک ڈاکٹر کو وداؤٹ چیکنگ کہ کیا وہ ایک سیکیور اور سیف ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے اس کو لائسنس دے دیا جائے، وہ کس طرح سے لوگوں کو ٹریٹ کرے گا۔ اس پر جو ہے وہ کانفلکٹ کریٹ ہوا اور باقاعدہ جو ڈاکٹر زرکا ہیں ان کے اسٹرانگ لاجکس تھے اس پہ، اور ڈاکٹر ہمایوں محمد کے بھی تھے، اور اس پر جو ڈاکٹر معذرت کے ساتھ بابر کوہدہ سینیٹر ہیں بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو پی ایم ڈی سی ہے اس میں سال میں 2 بار ہم انسپیکشن کریں گے کالجز کی، 170 کالجز ہیں جی پاکستان میں میڈیکل، ان کی جانب سے کہا گیا کہ 170 کالجز کی ہم سال میں 2 بار انسپیکشن کیا کریں گے، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کالجز کیا وہاں پر کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ جب ہم انسپیکشن کر لیں گے تو اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں رہے گی اسٹوڈنٹس کو چیک کرنے کی، جس پر سینیٹر ہمایوں جو تھے ان کا یہ جواب تھا کہ جب آپ انسپیکشن کرتے ہیں تو آپ بلڈنگ کی انسپیکشن کرتے ہیں، آپ سٹاف کی ڈریسنگ کی انسپیکشن کرتے ہیں، آپ کھانے کی انسپیکشن کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کی انٹلیکچوئل انسپیکشن کرتے ہیں تو دیٹ مینس کہ آپ ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں، اینڈ ٹیسٹ وڈ بی وربل اور ریٹن۔ جب آپ سال میں ہر سال 6 ماہ بعد 2 بار جب آپ ٹیسٹ لیں گے ڈاکٹرز کا، اسٹوڈنٹس کا جو میڈیکل ایم بی بی ایس پر ڈے ہوں گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کا سال میں 2 بار جو ہے ٹیسٹ لینے کی بجائے جس کو آپ انسپیکشن کا نام دے رہے ہیں ان کو 5 سال بعد ہی ان سے جو ہے وہ ایک ہی بار جب وہ کلیئر ہو جائیں اس کے بعد ان کا ٹیسٹ لیا جائے۔ فارن میڈیکل گریجویٹس کے حوالے سے تمام تر جو اراکین تھے، چاہے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، کنسنسس تھے ان کے کہ فارن میڈیکل گریجویٹس جو ہیں ان کا جو این ایل ای ہے وہ لیا جائے گا اور لیا جاتا رہے گا، لیکن اگر پی ایم ڈی سی آتا ہے تو جو پرسنٹیج ہے وہ 70% سے کم ہو کے غالباً 50 to 60% تک آنے کے امکانات ہو جائیں گے۔ اب جب یہ ساری سچویشن ہو گئی، این ایل ای پہ کانفلکٹ کریٹ ہوا اور اٹ واز اے ویری سیریس میٹر ٹو بی ایڈریسڈ، تو جو چیئرمین تھے سینٹ کمیٹی کے ان کی جانب سے اجلاس کو ملتوی کیا گیا، جس پر بہرمان تنگی نے خاصی جو ہے مخالفت کی۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر آپ اجلاس کو ملتوی کریں گے تو میں خود چیئر کروں گا اور آج ہی اس جو بل ہے اس کو پاس کروایا جائے گا۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ سب سے اہم بات جو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پی ایم ڈی سی کو واپس لے کے آئیں تاکہ
یہ الزام ان پہ لگایا جاتا ہے، جس پر ڈاکٹر زرکا بھی بات کر چکی ہیں، اور ان کی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہ الزام لگایا جاتا ہے جی کہ وہاں پر جو اہم سیاسی شخصیت ہیں، سندھ سے ان کا تعلق ہے، پریزیڈنٹ زرداری کے قریب ترین شخصیت ہیں، ان کے میڈیکل کالجز ہیں، اور وہاں پر اپنے بچوں کو جو ہے وہ سفارشی کلچر کے تھرو باقاعدہ مارکس دیے جاتے ہیں، ایڈمیشنز کروائے جاتے ہیں، اور ڈاکٹرز کی کھیپ تیار کی جاتی ہے جو کہ سیف ڈاکٹر نہیں ہوتے، یہ ان پر ایک الزام لگایا جاتا ہے۔ خیر، جب چیئرمین تھے ان کی جانب سے اجلاس ملتوی کر دیا گیا، تو جب وہ باہر گئے بڑی اسٹرانگ ڈبیٹ کے بعد، تو میں نے ان سے پھر بات کی۔ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیلتھ سینیٹر ہمایوں محمد ڈاکٹر ہیں، پلاسٹک سرجن ہیں، ان سے جو میری بات ہوئی، ان کے کیا ریمارکس تھے اس ساری سچویشن پہ، ان کا ورژن کیا تھا، وہ آپ نے سننا ہے اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ دیکھیے، me as a journalist don't believe کہ I should be the one opinion maker کہ میں آپ کی اوپینین بناؤں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ I'm the one to share facts جو میں نے دیکھے ہیں، اور ظاہر ہے جو میں فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں میں ان کے لیے جواب دہ ہوں۔ I'm not any political journalist جو کہ سارا دن آپ کو جھوٹ بیچتے ہیں، اور آپ کو غالباً وہ جھوٹ پسند بھی آتا ہے، لیکن خیر I believe in sharing facts، اور اس پر فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے میں غلط ہے، پیپلز پارٹی غلط ہے، نون لیگ غلط ہے، اور نون لیگ کا سن لیجئے۔ پہلے آپ جو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیلتھ ڈاکٹر ہمایوں محمد ہیں، ان کا جو اس سارے معاملے میں سٹانس تھا وہ غور سے سنیے، پھر فیصلہ کیجیے، اور دوبارہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ سر، آج کی میٹنگ میں گرما گرمی بھی ہوئی ہے، خصوصاً ایم ڈی کیٹ اور این ایل ای کے حوالے سے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس طرح یہ ہے کہ جب بھی بچہ کسی اسکول سے پاس ہوتا ہے یا جب بھی کوئی پڑھتا ہے، اس کا ایک ایگزام ہوتا ہے۔ آپ جا کے کلاس میں جا کے بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے کہ ہاں ٹیچر کھڑا ہے، ٹیچر پڑھا رہا ہے، بچہ سن رہا ہے، بچہ وہ کر رہا ہے، تو اس کا سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن اچھا ہوگا۔ ایک ہی طریقہ ہے، آپ ٹیسٹ لیتے ہو۔ اس ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم لوگ روزانہ کہتے ہیں کہ فلانا ڈاکٹر کی غفلت سے، فلانے ڈاکٹر کی غفلت سے، فلانے ڈاکٹر کی غفلت سے یہ ہو گیا۔ تو پہلا سٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پروونسز سے نکلتے ہو اور ایگزامز دیتے ہو، اس کے لیے یہ میڈیکل کالجز کے لیے، تو آپ کا ایم ڈی کیٹ ہے، وہ آپ کو ایک سٹینڈرڈ کرتا ہے۔ اس میں پی ایم سی نے کہا تھا کہ پورے پاکستان کا ایک ہی سٹینڈرڈ ہو کہ تفریق نہ ہو۔ ٹھیک ہے، مان لیا، میں ان سے مان لیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بعض صوبوں کے وہ کم ہوتے ہیں۔ میں نے کہا چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، میں اپنا اس کو وڈرا کر لیتا ہوں، ایگریڈ۔ اس کے بعد پھر جب دوسری بات ہوئی این ایل ای کی ایگزامس تھی نا، اب این ایل ای کے ایگزام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایم بی بی ایس کر لیا ہے۔ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد اب آپ لائسنس لے کر جاؤ گے پریکٹس کرنے۔ اگر آپ کا سٹینڈرڈ وہ نہیں ہے، آپ کا منیمم سیفٹی سٹینڈرڈ نہیں ہے، جو پوری دنیا میں ہر جو اچھے ممالک ہیں جن کی ہم مثال دے دیں، جہاں سے ہم پڑھنے جاتے ہیں، جہاں سے ان کے لیڈر جو باقی لوگ ہیں وہ علاج کرنے جاتے ہیں، وہ کیوں وہاں علاج کرنے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ اپنے ہی اسٹوڈنٹس کے ایگزام لیتے ہیں کہ کیا وہاں سے تو پاس کیا انہوں نے، کیا ان کا سٹینڈرڈ منیمم سٹینڈرڈ اچیو کیا ہے کہ نہیں کیا، اس کے بعد کرتے ہیں۔ فیل ہو گئے کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم پڑھ کے آ جاؤ، لیکن منیمم کر لو۔ یہ کہتے ہیں وہ ایگزام ہی نہیں کرنا، بس جو پاس ہو گیا پاس ہو گیا۔ کتنے پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں، وہ لوگ خانہ پوری کر رہے ہیں، پڑھا کچھ نہیں رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ جتنے بھی آپ کے گورنمنٹ کے جو پبلک سیکٹر کے کالجز ہیں، سب کے این ایل ای ایگزامز 100%، جو آپ کے آرمی والے ایگزامز 100%، جو آپ کے اچھے پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں جن کو آپ ایک کیٹیگری کہہ سکتے ہیں 100%، لیکن 7، 8، 9، 10 ایسے بھی میڈیکل کالجز ہیں جن کے ریزلٹس 20%، 30%، 40%، وہ بھی پاس ہوں گے۔ کیا آپ اپنے بچوں کو وہاں علاج کرنے دیں گے، اس ڈاکٹر سے کرنے دیں گے؟ میں تو نہیں کروں گا، میرے بچے تو بہترین ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ کیا آپ لوگوں کے، آپ سب غریبوں کے بچے ادھر جائیں گے؟ کیا آپ ان لوگوں کی وہ بات مانیں گے کہ بغیر اس کے وہ سیدھا کر دیں؟ میں نے اس لیے کہا کہ میرے ہر چیز کو ووٹ کرو کہ قیامت والے دن میں سرخرو ہوں گا، میں کہوں گا کہ میں صحیح چیز پہ کھڑا تھا، میں پاکستان کا منیمم سٹینڈرڈ رکھنا چاہتا ہوں، میں انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہوں۔ میرا آلریڈی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے
शोबे में बहुत अच्छे हैं। आपका पाकिस्तान में कोई कॉम्पिटिटर है या नहीं? मैं कहता हूँ यार मैं पाकिस्तान में कम्पीट ही नहीं कर रहा, मैं इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान को भी उस लेवल पे, मैं हर डॉक्टर को उस लेवल पे देखना चाहता हूँ। सर 2 लाख बच्चों का मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ गया है। देखिए चंद दिन रह गए हैं MCAT में। इस पाकिस्तान में सिर्फ 20,000 सीटें हैं, 2 लाख बच्चों का नहीं मुस्तकबिल है। 20 लाख खाली 20,000 बच्चा कॉलेज में जाके दाखिल हो सकता है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो किसी का खतरा नहीं है। नंबर 2, ये एग्जामिनेशन इसलिए होता है कि आपका मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। जस्ट बिकॉज के बच्चे मेडिकल कॉलेज में चले गए, मैं सबको कहता हूं मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो यार एग्जाम्स की जरूरत ही नहीं है। फिर आप ये कहो ना कि यार सारे मेडिकल कॉलेजेस को जाने दो, हर एक बच्चे को जाने दो, वही वाली बात है कि डिग्री तो डिग्री होती है, पर पकड़ा दो, वो जाने की भी क्या जरूरत है, वैसे ही डिग्री पकड़ा दो यार, तुमने MD कैड कर दिया, अब यार डिग्री ले लो। अभी तो मैंने एक और जो था तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, कितने यूनिवर्सिटीज हैं वो BS कार्डियोलॉजी करा रही है। BS कार्डियोलॉजी का मतलब है 4 साल है, आपने FSC के बाद आप 1 साल 2 साल 3 4 साल बाद आप कार्डियोलॉजी, और वो बच्ची मासूमाना बच्ची है, उसको नहीं समझ के वो क्या करी है, वो कहती है कि जो मैं BS कार्डियोलॉजी के बाद कार्डियक सर्जन बनूंगी। वो दैट डिग्री इज ओनली एज एन असिस्टेंट टू अ कार्डियोलॉजिस्ट। उसके ऊपर नाम जो HEC जो यूनिवर्सिटीज लिख कर दे रही है, वो लिख कर दे रही है BS कार्डियोलॉजी, उसने पीछे दीवार पे लटका देना है। मुझे पता है, मेरे जैसे लोगों को पता है कि हमने किस कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है। क्या उन गरीब लोगों को पता है? वो वहां पे देखेंगे दिल का निशान है कार्डियोलॉजी, वो चले जाएंगे। क्वैकरी हम कर रहे हैं। आप लोग क्या बात कर रहे हो? हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? ये कोई तरीका नहीं है कि आप लोग कहें कि ये नहीं है। ठीक है, मेरा उन लोगों ने वो रिजेक्ट कर दिया, कर दे रिजेक्ट मेरा, लेकिन दिस इज नॉट ऑन कि आप लोग NLE एग्जाम्स आप उसके एक स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर रहे। दिस इज नॉट ऑन। अगर ये लोग करना चाहते करें, बेशक मेरी सीट पे बैठ के मुझे निकाल दे, मुझे चेयरमैन साहब आज निकाल दे, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब आज निकाल दे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बी ए चेयरमैन। आई एम इंटरेस्टेड कि इस मुल्क में मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी हो। किसके लिए? गरीब के बच्चे के लिए। आप सहाफी हैं, आप किसी भी बड़े से उसके पास चले जाते हैं, ये बंदा जो खड़ा है, जो हो सकता है यहां पे कुछ हो, इसके बच्चा कहीं नहीं जाएगा, उसको क्या पता कि क्या है। ये लोग जो खड़े हुए हैं, ये इधर खड़े हुए हैं, ये बेचारे इनके बच्चों को क्या पता किस डॉक्टर के पास जाएंगे। ये अख्तो साहब डायरेक्टर, ये चले जाएगा पिम्स में, सर जी मेरे, क्योंकि ये सेनेट का है, वहां जाके सेनेट का कार्ड दिखाकर हो जाएगा। ये बेचारे किसका कार्ड दिखाएगा? वो बेचारे किसका कार्ड दिखाएंगे? आप उनके बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। NLE एग्जाम्स हो गए तो क्या क़यामत है? मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक डॉक्टर की सेफ्टी होनी चाहिए। आप सेफ्टी नहीं करना चाहते तो ना करो, कब भाड़ में जाओ। वो छोटी छोटी किताबें हमारे उसमें जो बाज हमारे, देखिए मेरे साथ लड़के थे, वो BD 84 और भट्टाचार्य और छोटी छोटी किताब पढ़ते थे, ग्रेज एनाटमी और उस लिहाज से गाइटन और अच्छी किताबें नहीं पढ़ते थे। क्यों? हम लोग पाकिस्तानी शॉर्टकट्स के आदी हैं। अरे खुदाया शॉर्टकट खत्म करो, मेन स्टैंडर्ड में आओ। मैं एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर, एज अ पाकिस्तानी जो मेडिकल प्रोफेशन को जानता हूं, मैं ये काम एटलीस्ट नहीं होने दूंगा। और एटलीस्ट मैंने इन सबको कहा कि मुझे वोट आउट करो, ताकि क़यामत वाले दिन मैं खड़ा हूं और मैं कहूं कि मैंने अपने हिस्से का पानी डाला था। और क़यामत वाले दिन हर वो बच्चा जो इनके उन डॉक्टरों की वजह से मरेगा, ये उसके जिम्मेदार होंगे, वो बच्चा जिम्मेदार नहीं होगा। क्यों? वो मासूम है, उसको पता ही नहीं है कि उसका मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है। उसका मिनिमम स्टैंडर्ड यहां पे है। सर क्या आप लाखों ग्रेजुएट्स और लाखों स्टूडेंट्स की उम्मीद रखें इसके? मैं लाखों की बात नहीं कर रहा, मैं करोड़ों बच्चों की बात कर रहा हूं। आप लाखों को रो रहे हैं, मैं करोड़ों को रो रहा हूं। आप लोगों के प्रायोरिटीज क्या है? लाखों या करोड़ों? ये लाखों, अच्छा उसमें भी मैं बता दूं, इन लाखों में से, या लाखों नहीं है, 20,000 बच्चा है जो डॉक्टर बन रहा है। एप्लीकेंट्स 2 लाख हैं। एप्लीकेंट्स तो यार 10 लाख हो जाए ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जितने स्कूल होंगे उतने एप्लीकेंट होंगे ना। हर एक डॉक्टर बनना चाहता है, अच्छी बात है। वो 20,000 जो डॉक्टर बन गया है उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ये 0% पासिंग मार्क्स कर दें कि जिसने FSC कर लिया भाई डॉक्टर बन सकते हो। बनेंगे वो 20,000, क्योंकि उससे ज्यादा सीटें नहीं है।
अब उसमें भी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उन सब के एनएलई एग्जाम्स 100% रिजल्ट, जो प्राइवेट 10-15 हैं उनके रिजल्ट 30% 20%। आप क्या बता रहे हो कि इन प्राइवेट 5-10 लोगों के लिए आप लोग सब कुछ अपना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? हम कितने उन प्राइवेट में कितने होंगे? 100 बच्चे से ज्यादा नहीं होगा, 10 कर लो। 170 में से आज जो बता रहे थे 10 से 15 हैं, 150 या 1500, 1500 बच्चों के लिए आप पूरे कौम का सत्यानाश कर रहे हो। फिर कंपेयर करोगे डॉक्टर, फिर एक बंदा आके कहेगा डॉक्टर साहब आपके प्रोफेशन वाले बंदे ने इसको मार दिया है। अरे भाई वो तो मरेगा, वो क्यों नहीं मारेगा? उसका स्टैंडर्ड ही आपने सत्यानाश मार दिया है। आप लोग बात कर रहे हो इस चीज का, मतलब एज अ लॉ मेकर हम लोग फॉर वट एवर रीजन एक बंदे की जिद में, एक चीज की जिद में हम सब कुछ तबाह कर रहे हैं। ये हम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि मैं गलत हूं या वो गलत है। अगर मैं गलत हूं तो मैं क़यामत वाले दिन इस गलती के लिए मैं सजा खाऊंगा और मुझे मिलनी चाहिए सजा अगर मैं गलत हूं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब तक मैं इनको माफ नहीं करूंगा अल्लाह भी इनको माफ नहीं करेगा। बात करते हैं पाकिस्तान का सत्यानाश मारा हुआ है हम लोगों ने अपने पॉलिटिक्स के लिए। अजीब बात कर रहे हो। I would rather not be a part of that Senate Standing Committee than to allow everybody else कि वो कर ले। Thank you. Sorry. आप सुन चुके हैं जी, ये थे डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद और नून लीग की बात हो रही थी जी। नून लीग इस सारी सिचुएशन में बड़ी क्लेवरली चीज़ों को मैनेज करती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज़ नून लीग का आज एक भी सेनेटर मौजूद नहीं था। मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ कि पीएमसी का जो बिल था उसमें बाकायदा नून लीग की कुछ अमेंडमेंट्स मौजूद थी, लेकिन नून लीग वाज वन ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ दिस बिल। तो नून लीग जिनका वज़ीर आज़म है और ग़ालिबन बज़ाहिर नज़र आता है हुकूमत उन्हीं की है, लेकिन ये जो बिल है इसमें नून लीग कहीं नज़र नहीं आती। और नून लीग के जो सेनेटर्स थे उन्होंने बाकायदा आज इजलास में शिरकत भी नहीं की और आइंदा इजलास में भी शिरकत नहीं करेंगे। खामोश और न्यूट्रल दिखाई देती है नून लीग इस सारी सिचुएशन में। लेकिन बिल जो भी पास होगा, यकीनन बिल पास हो जाएगा, मैं आपको ये भी कंफर्म कर रहा हूँ। बाकायदा जो चेयरमैन थे स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ, उनके ख़िलाफ़ तहरीक में एतमाद जो है वो जमा करवा दी गई है और कहा यह जा रहा है कि उन को रिप्लेस कर दिया जाएगा। नया सेनेटर यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाला होगा और फिर चंद रोज़ में ये बिल अल्टीमेटली, बिकॉज़ अक्सरियत है सेनेट में अपोजिशन की, ग़ालिबन हुकूमत में वो लोग हैं अभी, तो उनकी जी बिल तो मंजूर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी अवाम का क्या होगा? पीएमसी चला जाएगा, पीएमडीसी आ जाएगा, पुराने मामला दोबारा हो जाएंगे। लेकिन क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, कौन बेहतर होगा, कौन नहीं बेहतर होगा? पीएमडीसी के थ्रू बनने वाले डॉक्टर्स कितने पाकिस्तानी अवाम के सगे और कितने उनके लिए बेहतर होंगे? और एमडी कैट के लिए पीएमडीसी बेहतर होगा या पीएमसी बेहतर होगा? ये फ़ैसला आप और मैं अभी नहीं कर पाएंगे, इसका फ़ैसला फ्यूचर करेगा। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरे वालिदा के लिए दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।